دنیا کے افضل دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، تقریباً 4-5 دن گزر چکے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اسلاف ان دنوں کو ماشاءاللہ کیسے گزارتے تھے۔ یہ جب مثالیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ہمت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں ماحول بہت اچھا ہے، لیکن اور زیادہ ماحول کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، جب ہم کوئی نیک کام کر لیتے ہیں، ادھر سر پھرے لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، تم نیک بن کر دوسروں کو حقیر مت سمجھو، اور صحابہ کی طرف پلٹ کر دیکھ لو کہ وہ نیک کیسے تھے۔ اگر صحابہ کے مقابلے میں اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو ہم گویا عمل کے میدان میں صفر ہیں۔ تو آئیے 2 آیتیں پڑھی، ایک حدیث پڑھی گئی، اس کا ترجمہ کر کے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ درس کا عنوان ہے عشر ذی الحجہ اور اسلاف کا عمل۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں پڑھی، یہ ہر جگہ پڑھی جاتی ہیں، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے قسم کھاتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں فجر کی قسم کھائی ہے۔ فجر سے مراد کون سی فجر؟ عام فجر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز اور فجر کی سنت بڑی اہم ہے۔ آپ تو جانتے ہیں فجر کی سنت یہ زندہ دنیا، مطلب ہمارے جو ہے صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے عقیدے کو مستحکم کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے فجر کی نماز اتنی فضیلت والی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ عرب کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ ایک صاحب ریاض سے نماز فجر پڑھ کے نکلے، 8 مرتبہ کار الٹی۔ معمولی نہیں ہے واقعہ، 120 کی سپیڈ پہ 8 مرتبہ کار الٹی، وہ جا کے 90 مرتبہ صحرا میں گر گئے۔ اب وہ جیسے بیٹھے ہیں بیلٹ لگا کر کے ویسے ہی ہیں۔ اب وہ کیا ہے، الٹنے کی وجہ سے باہر آنے نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے جاننے والوں کو فون کیا کہ اس طریقے سے 8 مرتبہ کار الٹی ہے۔ اب 8 مرتبہ کار الٹی ہے، سننا تھا سامنے والے کے، مطلب ہوش نہیں رہتے۔ پوچھا کیا ہوا؟ بولا کچھ نہیں ہوا، ایک جگہ بیٹھا ہوں اپنی جگہ، بس نکلنے نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ بولتے ہیں، جا کر ان کو باہر نکالا گیا تو ماشاءاللہ جیسے پھول باہر آتا ہے ویسے باہر آ گئے۔ اب لوگوں نے ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، 8 مرتبہ کار الٹنے کے بعد بھی آپ کو کچھ بھی احساس نہیں ہوا؟ تو کہنے لگے، اللہ جب بندے کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو کیسے کد حفاظت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک میرے چھوٹے عمل کا راز ہے نماز فجر۔ اللہ کی نبی نے فرمایا جو بندہ نماز فجر پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں چلے جاتا ہے، اور جو نماز فجر پڑھ لیا سمجھیے دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فجر کی قسم کھائی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں فجر سے مراد ذی الحجہ کی فجریں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک قول ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں عرفہ کی فجر مراد ہے۔ بہرحال وہ عام فجر ہو، ذی الحجہ کی فجر ہو، عرفے کی فجر ہو، اللہ نے قسم کھائی فجر کی۔ اس کے بعد کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیتوں کی تشریح میں کہتے ہیں، ذهب جمہور السلف من الخلف والسلف الى انها 10 ذی الحجہ۔ صحابہ اکرام میں ابو بکر اور کئی حضرات صحابہ کے ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں یہاں جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی اس سے مراد 10 ذی الحجہ ہے۔ دوسری جو میں نے آیتیں پڑھی سورہ بروج کی، اس کا میرے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اللہ فرماتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قیامت کے دن کی، برجوں والے آسمان کی۔ آگے اللہ نے کہا وشاہد ومشہود، یہ میرے درس سے متعلق ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا شاہد و مشہود سے مراد عرفے کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی۔ اللہ اکبر! آپ جمعہ کے بارے میں، سورہ جمعہ تو اپنی جگہ ہے، مگر اللہ نے جمعہ کی قسم کھائی، عرفے کی قسم کھائی۔ اور عرفے کا دن وہ دن ہے، ہم آگے بیان کریں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو جمع کر کے سارے لوگوں سے عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سارے لوگوں نے اس موقع پر کہا کہ ہاں تو میرا ہاں تم تو ہمارے رب ہو۔
تو یہ 10 دن جب آتے تھے ماشاءاللہ اسلاف اس کی بڑی قدر کرتے تھے. آج کل تو ایسے ہوتا ہے ایک دن نماز پڑھ لے دوسرے دن چھوڑ دیے, ایک وقت میں تکبیر بولے چھوڑ دیے. نہیں, یہ دن کیا ہیں, جوش و ولولے کے دن ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت کو مضبوط کرنے کے دن ہیں. یہ دن اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کے دن ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ آپ ایسی نصیحت کیجئے اس نصیحت پر میں عمل کروں وہ عمل آسان ہو. آپ نے فرمایا, لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہاری زبان کو تر و تازہ ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آڑے وقت میں اگر آپ کے کوئی کام آیا تو زندگی بھر اس کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے. وہ رب جس نے ہم کو اپنی نعمتوں میں نہلا رکھا ہے, نعمتوں میں ایسے ڈبو کر رکھا ہے, اگر اس کا ذکر نہیں کرے تو ہم دوسروں کس کا ذکر کرنے جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرنے کا نہیں زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. اور جو حدیث میں نے پڑھی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی, وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا زمانہ. ہمیں ہر عمل میں رسول اللہ کو صحابہ کو دیکھنا ہے. اور صحابہ کا ایمان عمل اتنا معیاری ہے, اللہ خود اس کی تعریف کرتا ہے. اگر تم صحابہ کے راستے پر چل کر ایمان کو مضبوط بنا لو کہ ہدایت پا جاؤ گے, اگر صحابہ کے راز سے ہٹاؤ گے اختلاف میں پڑ جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, لوگو کیا کرو, میری سنت کو لازم پکڑو, میرے بعد ابو بکر عمر عثمان علی دوسرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو, تم یقیناً جو ہے بدعت کے وقت میں مکمل طور پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھو گے. آئیے ان 10 دنوں میں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے اس کی طرح بھی ہم وضاحت کر دیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دنوں میں عمل جہاد سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو افضل ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, وعلیکم بملاحظۃ سیر السلف ومطالعۃ تصانیفہم واخبارہم والاستکثار من مطالعۃ کتبہم ورؤیۃ لہم. کہا ابن الجوزی رحمہ اللہ نے, دیکھو سلف کی سیرت پڑھتے رہو, ان کی کتابیں پڑھو, ان کے اخبار کو جانو. اگر تم ان کی کتابوں کو پڑھو گے تو دیکھ کر تمہارے اندر مکمل طور پر کیا ہوگا, ایک طرح کا ولولہ پیدا ہوگا. اب یہ 10 دن آتے ہیں تو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے, ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت تھی. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کانوا یعظمون 13 العشر الاخیر من رمضان والعشر الاول من ذی الحجہ والعشر الاول من محرم. یہ بڑی اہم بات ہے. اور ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف 10 دنوں کی بڑی عزت کرتے تھے. وہ کون سے 10 دن ہیں؟ کہا رمضان کا آخری عشرہ, ذی الحجہ کے ابتدائی دن اور محرم کے 10 دن. ان 3 دنوں کی بڑی اہمیت تھی اسلاف کے پاس. اور یہ سوال یہ آتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا یہ دن افضل ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ابن القیم رحمہ اللہ نے. کہا میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے دن افضل ہیں, راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے. اس طریقے کی بہترین تحقیق میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی. اب آئیے یہ دن آتے ہیں تو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے, جن کے پاس طاقت ہوتی وہ حج کو جاتے, جن کے پاس طاقت نہ ہوتی وہ عمل صالح کی طرف توجہ دیتے. عمل صالح میں کیا کیا آتا ہے؟ ہر چیز آتی. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ہمیں کیا کرنا چاہیے, بولے جو بھی عمل اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ان تمام اعمال کو اس مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے یہ عشرہ جب بھی آتا تھا تو ہمارے اسلاف سب سے پہلا کام کیا کرتے, درس روک لیتے تھے. مثال کے طور پر مدرسہ چل رہا ہے, جو شعبہ حفظ ہے مولوی کوٹ سے سبق روک دیتے, جیسا کہ علماء کے بارے میں آتا ہے کہ ان دنوں میں اپنے علم کو بند کر لے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, رمضان آیا تو علم بند, رمضان کا آخری عشرہ آیا تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے. اسی طریقے سے اسرم رحمہ اللہ امام احمد کے تلامذہ میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں جب میں امام احمد بن حنبل کے پاس ان دنوں میں جاتا تو امام احمد ابو عوانہ کا عمل بتاتے, دیکھ ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے عمل میں مشغول ہے, مگر اسرم کہتے ہیں میں نے ابو عوانہ کے امام احمد کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ ملال بیٹھتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیوں؟
بولتے تھے یہ دن اتنی تیزی سے گزر جا رہے ہیں، اگر عمل نہیں کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زبانوں کی حفاظت کا کیا عالم دیکھو اسلاف میں سے۔ مثال کے طور پر حدیث میں کیا ہوتا، جرح کرتے انہیں ضعیف ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں فلاں ہے۔ اس طریقے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم، ان تمام لوگوں کا کیا یہ تھا، وہ احادیث کے روات پر جرح کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، آہستہ بولتے تھے۔ یعنی مطلب کیا ہے، وہ راوی ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر راوی ضعیف ہے بولیں گے تو یہ بھی مطلب غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں اس کی طرف بھی ماشاءاللہ جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں ماشاءاللہ عمل کے لیے ایسی تلاش کرتے تھے۔ ابو عاطم الرازی کہتے ہیں کہ میں یحییٰ ابن معین کے پاس آیا ذی الحجہ کے دنوں میں، تو میں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف ان دنوں میں اپنے زبانوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ ہوتا کیا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ کے چلے جانا کمال کی بات نہیں ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ کے اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم ہے۔ کبھی کبھی تو ہم مذاق میں یعنی تو ایسی سنجیدگی میں ایسا جملہ بول لیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان نار جہنم میں سب سے نچلے درجے کا نعوذ باللہ مستحق بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا۔ ایک عورت وہ ہے جس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ہے، آپ نے فرمایا نعوذ باللہ جہنم میں۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے، جس کے پاس نیکیاں ہیں آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی زندگی میں خیر بھی نہیں، جہنم میں چلے گئی۔ اور ایک عورت کا ذکر ہوا جس کے پاس نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، آپ نے فرمایا یہ فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں، تو آپ نے فرمایا دیکھو جو عورت نہ نماز کی پابندی کرتی ہے، نہ زکوٰۃ صدقہ و خیرات کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کا کمال یہ ہے وہ اپنے زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، آپ نے فرمایا جنت میں چلے گئی۔ مگر وہ آدمی جو عبادت بھی کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنم میں چلا گیا، تو آپ نے فرمایا زبان کا غلط استعمال کر کے بندہ نعوذ باللہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، ناکام نامراد ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب ہمارے اسلاف اگر بات کرنا ہو تو بھی زبان سے بات نہیں کرتے، اگر بولنا ہو تو چیٹی میں لکھ کر دیکھ دیتے، دیکھو بس السلام علیکم، لکھ دیتے وعلیکم السلام، بس اتنے اپنے زبانوں کی مکمل طور پر حفاظت کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں کیا ہے، کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے۔ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پانچوں نمازیں 5 وقتہ جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کریں ان دنوں میں۔ اور اسی طریقے سے آگے پیچھے کی سنتیں مکمل طور پر 10 رکعت 12 رکعت ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ چاشت کی نماز یہ پڑھیں۔ چاشت کی نماز کو ہم لوگ ذرا لائٹ لے لیتے ہیں اسے، وہ نماز بڑی اہم نماز ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ سفر میں جاتے تب بھی نہیں چھوڑتے۔ اس نماز کی کیا فضیلت ہے، یہ نماز پڑھیں گے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار بھی ہر دن اللہ کے راستے میں 360 روپے دینے ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ چہ جائے کہ کوئی عام آدمی 360 روپے دینا معمولی ہے، 500 روپے کی نوٹ دو، 140 روپے واپس آئیں گے، ایسے ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ حج کو نہیں جا سکتے، اللہ کی نبی نے ان کے لیے حج عمرے کے برابر مساوی اعمال بتائے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہو، آپ کسی سے بات مت کرو، ذکر کرتے رہو۔ سورت طلوع ہوتا ہے، اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی نبی نے فرمایا اسے مکمل حج عمرے کا ثواب ہے۔ تو اگر وہاں نہیں جا سکتے، کم از کم ان عمل کو کریں جن کو کر کے ہم ماشاءاللہ حج عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے تہجد کی شکل میں۔ یہ تہجد کی نماز ایسی ہے، آج کے نوجوانوں کو فتنے سے روکنے کے لیے، آج کے نوجوانوں کو نیک بنانے میں اس نماز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھو، دن میں نہا لو یعنی تو کریم لگا لو، وہ اس سے آپ کے چہرے پر وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو تہجد کی پابندی سے آتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ کیا لوگوں کے جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ رونق کیوں آتی ہے، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہروں پر رونق کیوں آتی ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں، دیکھو اصل میں بات یہ ہے، رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تہجد کی پابندی بہت بڑی ہے۔ ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا، کہنے لگے اے ابو الحسن، تہجد کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟
पढ़ना चाहता हूँ नहीं पढ़ पाता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ नहीं पढ़ पाता हूँ। माशाल्लाह, ये हमारे असलाफ भी ऐसे थे, उन्होंने गुनाहों का असर अपनी ज़िंदगी में देखा, तौबा करके माशाल्लाह अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे बन गए। क्या कहने लगे? इन्नमा क़य्यदत का ज़ुनूबुक, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे गुनाहों ने तुमको क़ियामुल लैल से रोक दिया है। दिन में अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, रात में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने की तौफीक नहीं मिलेगी। अगर दिन भर गुनाहों से दूर रहे, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को रात में तहज्जुद के लिए मुकम्मल तौर पर खड़ाता है। और उसी तरीके से आप जानते हैं, ये वो नमाज है जिसकी पाबंदी करना मोमिनीन की निशानी है। अल्लाह ने कई जगह कहा, कानो कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन बिलअस्हारि हुम यस्तगफिरून। यहाँ कुछ असलाफ के नाम मैं आपके सामने बताता हूँ। सईद इब्न जुबैर रहिमहुल्लाह, जब अशरे ज़िलहिज्जा आ जाता तो इतना इबादत करते, ताकत ही चली जाती, और बोलते ला तुत्फिउ सुरुजकुम लयालिल अशरि तुजिबुल इबादा, बोलते ये रातों में कभी लाइट ऑफ नहीं करना। मतलब ये है जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे में हम जगते, इन दिनों में लाइट ऑन रख के और जो है चिराग को ऑन रख के इबादत करते रहो, इबादत करते रहो। और बंदा अपनी ज़िंदगी में अगर तहज्जुद का मज़ा एक मरतबा चख लिया तो दोबारा उसको छोड़ता नहीं है। हमारी हकीकत क्या है? खाने पीने का मज़ा, दस्तरखान का मज़ा, ये हमारी जीभ पर बहुत है, हमारे ज़बान पर बहुत है। वो रमज़ान, वो इबादत की जो लज्जत है ना, अगर हमने उसको पा लिया ना, कभी बंदा नहीं छोड़ेगा। देखिए ऐसा ही मौका था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा मस्जिद में सोते थे। एक दिन सोए, सोने के बाद उनको बुरा ख्वाब पड़ा। जिनको? अब्दुल्ला इब्न उमर को बुरा ख्वाब जैसे ही पड़ा तो उस वक्त जाकर उन्होंने हज़रत हफ्सा से कहा। हफ्सा कौन? इनकी बहन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। तो हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब बयान किया कि मेरे भाई मस्जिद में सोते हैं तो बुरा ख्वाब पड़ता है, क्या करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही इलाज बताया, कहा था बोलो अब्दुल्ला को तहज्जुद की पाबंदी करो। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, इस वाक़े से पहले मैं तहज्जुद की पाबंदी करता था, बीच में वो तहज्जुद छोड़ने की वजह से बुरा ख्वाब पड़ा, उसके बाद माशाअल्लाह तहज्जुद का मैं एहतमाम करने लगा। उनके गुलाम नाफे तो कहते हैं कि इस वाक़े के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर कभी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। ये नेक लोगों की आदत होती है। और तहज्जुद का एक दुनियावी फायदा भी है, बंदा सुस्ती से अपने आप को दूर कर लेता है। अब देखो, नमाज फजर जब पढ़ते हैं तो कैसी चाशनी, एक इस तरह की चुस्ती आती है दिन भर। ये नमाज फजर का ये कमाल है, तो नमाज तहज्जुद का और ज्यादा जो है कमाल आ जाता है। तो इस तरीके से हमें इन दिनों में तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। आप अपने घरों में भी ये माहौल पैदा करो। बस औक़ात क्या होता है, हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज फजर को आते हुए हम अपने घर के लाक को आहिस्ता बंद करते हैं, ताकि बीवी बच्चों की नींद जो है क्या ना हो जाए, मुतरब्बे ना हो जाए। बहुत गलत है ना ये। आप अकेले जन्नत में जाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी बीवी बच्चे जहन्नम में चले जाएं, नहीं हो सकता ना ये। लिहाजा आते हुए अपने घर वालों को जगा कर आओ। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटी दामाद के भी नमाज के लिए उठाते थे। हमारे पास होता क्या, बेटी अगर अपने घर को आती है, बोलते नहीं उन्हें अपने ससुराल में फुल काम कर करेंगी, जरा छोड़ डालो उसे। अल्लाह के नबी नहीं छोड़ते थे। हजरत अली को भी उठाते, फातिमा को भी उठाते, हत्ता कि अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी मुकम्मल तौर पर उठाते थे। किसके लिए? वितर के लिए। इन दिनों में हमारे असलाफ अल्लाह के जिक्र पर बड़ी तवज्जो देते थे। सुबह क्या पढ़ना इन दिनों में? ला इलाहा इल्लल्लाह फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील व तकबीर व तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, और उसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मिन अत-तहलील व तकबीर, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहो। अब हम भी वही जिक्र कर रहे हैं जो सहाबा कर रहे थे, मगर हम अपनी जिंदगियों में वो सुकून नहीं पा रहे हैं जो सहाबा कराम करते थे। क्या बात है? असल में बात यह है, जिक्र करना हो तवज्जो से करो, अपने दिल में अल्लाह की ताज़ीम को बिठाकर अल्लाह अकबर बोलो, सुबहान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तब चल के देखो अल्लाह ने जो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जैसे उन्होंने दिलों में इत्मीनान पाया, वो दिलों में इत्मीनान पाएंगे। बल्कि बात तजुर्बे करो ने ये बात बताई, ये ज़िलहिज्जा के 10 दिन आ गए, तरह सुकून रहता है। क्यों सुकून रहता है? इसलिए कि अल्लाह का जिक्र ज़्यादा हो रहा है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करेगा तो दिलों में सुकून पाएगा। तो हमारे पास होता क्या है, लोग तस्बीह ले लेते हैं, जबान से बोलते नहीं, बस खाली ऐसा करते रहते हैं। नहीं, आप अपने दिल में अल्लाह की ताज़ीम सबसे पहले बसाओ, ज़बान से उसका इजहार करो, यही सबसे बेहतरीन जिक्र होता है, और यही जिक्र का फ़ायदा भी होता है। और ये जिक्र हमारे हर जगह होना चाहिए। अब अरब में चले जाएंगे
तो जैसे वो ट्रैफिक पुलिस के पास एक हाईवे पे एक ये गाड़ी होती है सबको पकड़ने मदद करने के लिए, इस तरह की गाड़ियां हमने हरमैन में देखी हैं। पूरे अरब में ये दिन आ गए तो माइक में ऐलान करता, हर मदीने की, मक्के की और अरब की हर गली में अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पूरा मिना, मक्का, मुजदलिफा, अरफात तो वैसे गूंजते रहता है अय्याम हज में, मगर माशाल्लाह हर जगह सही बुखारी की रिवायत आती है, उन्होंने जिक्र किया है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू रजी अल्लाह अन्हुमा इन दिनों में बाजार जाते थे खरीदने के लिए नहीं, बस काम क्या, लोगों में इन दिनों में अल्लाह के जिक्र का शऊर पैदा करने के लिए। रिवायतों में आता है दोनों मिलकर तकबीरात पढ़ते, बाजार में सब मिलकर अल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। अब होता क्या है, जब इंसान मस्जिद में हो तो अल्लाह का जिक्र करना आसान है, लेकिन बाजार में चले गए तो इंसान क्या हो जाता है, गाफिल हो जाता है। इसलिए बाजार में जाकर इन लोगों ने अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू किया। और एक बात भी यहाँ मुझे याद आ रही है, बोल के आगे दर्स को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बाजार में जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लंबी दुआ है, उस दुआ को पढ़ने से अल्लाह के नबी इतने बड़ी 3 लंबी फजीलत बताए, कहा 10 लाख नेकियां मिलती हैं, 10 लाख, 1 मिलियन नेकियां मिलती हैं। अल्लामा इब्न हजर ने हदीस को ज़ईफ करार दिया, तो ये अल्लामा अलबनी ने कहा यह हदीस सही है, लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें। कहते जिक्र करें, अल्लाह अकबर पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से तराजू पूरा भर जाता है, और अल्लाह अकबर ये सब बोलने से बंदा जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। नबी ने क्या फरमाया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, अगर तुम बोलोगे, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाजी की आवाज़ जहाँ तक जाती है माशाल्लाह वो सारी चीज़ें हाजी के हक़ में दुआ करेंगी और उसके हक़ में गवाही देंगी। आपने फरमाया जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह इन दिनों में पढ़ता है जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। और देखो एक अहम बात है, आप सुभान अल्लाह बोले तो होंठों को हिलाना पड़ता, अल्लाह अकबर बोले तो होंठों को हिलाना पड़ता। इब्न हज़म रहीमहुल्लाह का यह कौल सुलेमान रुखल ने नकल किया, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो ऐसा कलिमा है जिसके बोलने के लिए होंठों को हरकत देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमे को इतना आसान कर, आप बोल के देखें ला इलाहा इल्लल्लाह तो होंठ हलते ही नहीं है, मतलब जीभ से ही मुकम्मल तौर पर अदा हो जाते हैं। अब जैसा कि साबित अल बुनानी रहीमहुल्लाह कहते हैं कि 10 दिनों में लोग क्या करते, अल्लाह अकबर बोलते, हत्ता के बाजारों में भी बोलते। ये देखो मैमून इब्न महरान रहीमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा इन दिनों में इतना अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करते, लोगों को देखकर मुझे यह मालूम होता कि समंदर तो नहीं है, माशाल्लाह उतना जम जाते थे। और उसी तरीके से पूरी मतलब वो मीना जो होता ना, वो पूरा जो टेंट होता वो आवाज से ऐसे ही गूंज जाता था। और इन दिनों में और एक काम करने का है, रोजे रखना है। माशाल्लाह यहाँ रोजे रखें, अल्लाह कबूल फरमाए। 9 दिनों तक रोजे रखते। अरफे का रोजा बड़ा अहम है। ये रोज़ा नफिल रोज़ा ऐसे है, सफ़र में भी नहीं छोड़ना। एक आलिम दीन थे, वो मुहर्रम का रोज़ा सफ़र में रख लिए हैं। बोले लोग क्या ये तुम फ़र्ज़ रोज़े की छूट है, सफ़र में नफिल रोज़ा क्यों रख लिया? बोलते हैं फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा होती है मगर नफिल रोज़े की क़ज़ा नहीं होती, इसलिए मैं रख लेता हूँ। जहाँ तक हो सके नफिल रोज़े के दिन सफ़र से अपने आप को बचा कर रखें। एक दिन क्या अल्लाह ताला नहीं दे सकते। और याद रखो, आशूरे का रोज़ा रखने से 1 साल के गुनाह माफ़ होते, अरफे का रोज़ा रखने से 2 साल गुनाह माफ़ होते। इब्नुल क़य्यिम रहीमहुल्लाह इन दोनों में सवाब का जो फ़र्क है वो बताते हुए कहते हैं, असल में आशूरे के रोज़े का ताल्लुक़ हज़रत मूसा की शरीयत से है। फ़िरौन के डूबने पर हज़रत मूसा ने अल्लाह का शुक्र करके रोज़ा रखा था। ये अरफे के रोज़े से 2 साल के छोटे गुनाह इसलिए माफ़ होते हैं, इसलिए कि उसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से है। और रसूलुल्लाह की शरीयत में बरकत बहुत है, काम कम करो ज़्यादा सवाब पाओ। और ये रोज़ा हमसे नहीं छूटना चाहिए। जो लोग अरफा में हैं वो माशाल्लाह वो अरफे के दिन के सवाब को पा लेते हैं, मगर इस्लाम ने गैर हाजी को भी उसके सवाब से महरूम नहीं रखा। 2 दिन का 2 साल गुनाह माफ़ होते हैं। सईद इब्न जुबैर रहीमहुल्लाह के बारे में आता है, वो जब अरफे का दिन आता खुद रोज़ा रखते, अपने घर वालों को, नौकर को, चाकर को उठाते, बोलते रोज़ा रखो। तो इस तरीके से हमारे बच्चों को भी इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और साथ में
اگر ہم جو ہے سب روزہ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں کرنے کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جو لوگ عمرے کو جا سکتے ہیں جائیں، جو لوگ حج کو جا سکتے ہیں جائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، جب آدمی حج عمرے کو چلا جاتا ہے تو آج دیکھ رہے ہیں حج ایک پکنک بن گئی حقیقت میں۔ حج اپنے لیے فخر کا باعث بن گیا ہے۔ آدمی حج کرتا ہے اپنے آپ کو حاجی بولنے کے واسطے، آدمی حج کرتا ہے اپنے آپ کو الحاج لکھنے کے واسطے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حج کو جا کر واپس آنے کے بعد اپنے آپ کو حاجی بولنا، الحاج بولنا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا حج کیا؟ ایک حج کیا۔ میں سمجھتا ہوں قیامت تک لوگ جتنے بھی حج کرے وہ نبی کے ایک حج کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، دیکھو آدمی حج کو جا رہا ہے، پورے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور اسٹیٹس پہ رکھ لیتا ہے ٹوارڈس مکہ، ٹوارڈس مکہ۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا کیسے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر حج کرنے جا رہے ہیں وہ سواری کی قیمت 4 درہم کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سید المرسلین ہے، 4 درہم کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ اس پر سوار ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم حج لا ریا فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میں حج کرنے جا رہا ہوں تو ریاکاری سے مجھے اب اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب کیا ہے، لوگ ایک وقت وہ تھا مطاف کے پاس لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے دعاؤں کے لیے، آج ہو رہا کیا، لوگ حج کو جا رہے ہیں کیمرے اٹھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس بھی کیمرے اٹھ رہے ہیں۔ وہ جو چل کے گیا انہیں تو جہاں کہیں عبادت کے لیے بیٹھ رہا پہلے سامنے کیمرہ آ جا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا میری امت پر میں یہ ریاکاری کے فتنے سے اتنا ڈرتا ہوں کہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک ہے فتنہ۔ آج لوگ حج کو جا رہے ہیں، فوٹو پکڑ رہے ہیں، کیمرے پکڑ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آج کے حج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو یہی کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر حج بھی کرو عمرہ بھی کرو۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اسلاف حج کرتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا معلوم؟ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے حج کا احرام موڑ لے تو کسی سے باتش نہیں کرتے۔ آج کیا ہو رہا ہے، آدمی احرام پہن لے رہا ہے، اس کے بعد غیبت بھی کر رہا ہے، چغل خوری بھی کر رہا ہے۔ وہ مقامات میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اسلاف کا وہاں جانے کے بعد کیا حال ہوتا تھا وہ بھی تو ہمیں مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے 70 حج کیے، آج کا کوئی کرتا تو ورلڈ بک میں نام آ جاتا اس کا۔ 70 حج کیے اور ہر مرتبہ عرفے کے میدان میں اللہ سے بولتے اے اللہ یہ تیرے سے ملاقات کو آخری نہ بنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے اللہ تیرے سے ملاقات کو آخری نہ بنا۔ جب آخری مرتبہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھڑے ہو کر جو ہے دعا کر رہے تھے عرفہ میں، بولنے لگے ایسے لگتا ہے اے اللہ میں شرما رہا ہوں یہاں سے جا رہا ہوں۔ ویسے ہی ہوا، آخری مرتبہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو پلٹ کر واپس نہیں آنے لگے۔ اب دیکھیے احرام کی یہ 2 چادریں حقیقت میں ہمیں کفن کی یاد دلاتی ہیں۔ پورا حج شروع سے آخر تک انسان کو بتاتا ہے تم کتنا بھی ترقی کر لو تم اللہ کے بندے ہی ہو۔ وہ 2 چادریں آپ اوڑھ لیتے، کبھی مٹی میں بیٹھ جاتے، جہاں چاہے بیٹھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ بندہ میرے واسطے سلے ہوئے کپڑے نکالا، 2 چادریں اوڑھ لیا، 2 چادریں اوڑھ کر آیا اور جہاں چاہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کو ادا پسند آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف حج میں ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے تھے۔ آج یہ سیلفش کا زمانہ ہے، خود غرضی کا زمانہ ہے۔ بولتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت وغیرہ، جب میں حالت حج میں ہوتا احرام پہن لیتا وہ میری مدد کرتے میں ان کی مدد کرتا۔ آج کل تو دوسری کی مدد کرنے کا جو ہے حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اور عرفے کا جو میدان ہوتا تھا ماشاءاللہ اس میں ہمارے اسلاف بہت دعائیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ تو حج کے میدان میں، عرفے کے میدان میں ایک دوسرے سے بولتے لوگوں دیکھو، عمر بن عبدالعزیز بولتے دیکھو جہاں تک میری نگاہیں جا رہی ہیں وہ مجھے میدان حشر یاد دلا رہی ہیں۔ جو بھی حاجی حج کو جاتا ہے تو اسے مکمل طور پر توحید کو اپنانا چاہیے، اور ساتھ میں وہ کیسے حج کرتے تھے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا، اسلاف کے عمل پر چل کر اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا کر اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مینا میں، مزدلفہ میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، سب لبیک اللہم لبیک پڑھنا اور ان کے نقش قدم پر جو ہے چل کر حج کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے انسان نفل حج بار بار کر رہا ہے، حالانکہ اس کے خاندان میں بیوائیں ہیں، اس کے خاندان میں ایسے بچے ہیں جن کے پاس تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو لہٰذا بار بار حج کو جانا کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک دن حج کو نکلے، راستے میں دیکھتے ہیں ایک لڑکی کچرے میں بیٹھ کر کچھ کھا رہی ہے۔
कचरे में बैठना, उस जमाने में खाना। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दूर से देखा इस लड़की को, बोलने लगे ये लड़की की जरूरत को पूरा करना नफिल हज से भी अफजल है। जितने पैसे हज के थे उस लड़की को देकर वापस हो गए। अल्लाह अकबर। ऐसे थे हमारे असलाफ। सईद इब्न जुबैर रहीमहुल्लाह बोलते मेरे पास तो जुमा नफिल हज से भी अफजल है। हम जुमा के साथ क्या रवैया अपना रहे हैं। और उसी तरीके से ये हज खुद करते दूसरों को कराना भी चाहिए। ये भी तो हम है। मौजूदा मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब के मुफ्ती हैं, अंधे हैं, उनका नाम है अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख। वो कई हज कर चुके। तो कई हज करने के बाद एक मौके पर माशाल्लाह उन्होंने ये बात बताई, मैंने उन उलमा की तरफ से हज किया है जिनको उनके इल्म ने मशगूल कर दिया था। जैसे नाम लिया उन्होंने, ये उलमा थे जो नौजवानी में इंतकाल कर गए। ये वो उलमा थे जिनको उनको इल्म के पढ़ाने की वजह से हज नहीं कर सके, मैंने उनकी तरफ से हज किया है। और मैंने उनकी तरफ से हज किया है तो ये किसी को मालूम भी नहीं हुआ। बहरहाल पूरा खुलासा ये हुआ, इन दिनों में हमें आम जिंदगी तरह नहीं रहना चाहिए। अपने ज़बान की हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम और उसकी मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो। और इन दिनों को मामूली न समझो, अपने ज़बान की हिफाजत करो। जिन लोगों को अल्लाह ने हज उम्रे की तौफीक दी है माशाल्लाह वो लोग तो जा चुके हैं, मगर अब जो लोग यहाँ हैं अरफे का रोज़ा रखें, अपने ज़बान की हिफाजत करें, अल्लाह तबारक व तआला का पूरे शऊर और एहसास से जिक्र करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है हमें नबियों की तरह, असलाफ की तरह, सहाबा इकराम की तरह इन दिनों की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को और पाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हकीकी माने में उसका बंदा बनकर तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अरफे के रोज़े की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।